أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. یہ ایک ہی آیت ہے، آیت مبارکہ 143 143 سورہ اعراف 89 پارہ. اور جب موسیٰ ہماری مقرر مدت کے لیے آئے اور اس سے اس کے رب نے کلام کیا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ کلام فرمایا ان سے، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. کس نے؟ ان کے رب نے. تو موسیٰ نے کہا ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنی جھلک دکھا کہ میں آپ کو دیکھ سکوں. اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. ولیکن انظر، لیکن، لیکن یہ اردو میں ہم لیکن کہتے ہیں، عربی میں لاکن ہوتا ہے، ایک ہی بات ہے. لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، پھر اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے بھی ضرور دیکھ سکو گے. پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا جلوہ ڈالا، فلما تجلا آپ اردو میں اشعار میں سنتے ہوں گے نا، تجلا تجلی، یہ اشعار میں آپ ضرور سنتے ہوں گے. لیکن بہرحال یہ قرآن مجید کا صیغہ ہے تجلا اور تجلی بھی، ٹھیک ہے. فرمایا پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا. کیا ہوا؟ وہ ہو گیا دکا، خرا. موسیٰ علیہ السلام کیسے ہوئے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام گر گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. سائقہ، بہت سے لوگ سائقہ نام رکھتے ہیں، سائقہ نام مت رکھا کریں، سائقہ کا معنی ہوتا ہے بے ہوشی. تو جب ہی اللہ نے جیسے ہی پہاڑ پر للجبل، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، جیسے ہی اللہ نے پہاڑ پر اپنا جلوہ ڈالا تو پہاڑ کیا ہوا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا، چورا چورا ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. یہ خرہ کا مطلب ہے گر جانا، دکا کا مطلب ہے چورا چورا ہو جانا، سائقہ کا مطلب ہے بے ہوش ہو جانا. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب وہ ہوش میں آئے، فلما افاقا، افاقہ ہوا. پھر جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے عرض کی اے اللہ آپ تو پاک ہیں. کیا کہا؟ سبحانک، سبحانک. یہ صیغہ صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی اور کو آپ سبحانہ نہیں کہہ سکتے، کوئی اور سبحان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ طہارت جو اللہ کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں. وہ نکاح سے بھی پاک ہے، وہ ہر طرح کی، وہ سونے سے بھی پاک ہے. بھلا ایسا کون ہے دنیا میں کہ جس کو نیند نہ آتی ہو، جو کھانا نہ کھاتا ہو وہ کھانے سے پاک ہے، جو نکاح سے پاک ہے وہ سبحان ہے، اس کے علاوہ کوئی سبحان نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال سبحانک، اور پھر توبہ کی، تبت الیک. کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ تبت الیک، میں آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے عرض کی اے اللہ آپ پاک ہیں، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں. جو کچھ کہا میں نے مناسب نہیں تھا، اور میں سب سے پہلا مومن ہوں، اول المؤمنین. اول یعنی اپنے قوم میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، سب سے پہلے بن دیکھے آپ کو ایمان لایا ہوں. ٹھیک ہے، تو ہر نبی سب سے پہلے اپنی قوم میں ایمان لانے والے ہوتے ہیں. یہ قرآن سے ہمیں ملتا ہے، یہ فرمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. یہ تقریباً سب نبیوں کی صیغے ہیں، سب نبیوں کا بیان ہے، سب نبیوں کا فرمان ہے. اور یہ بھی ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ یعنی بے دیکھے ان کا ایمان بھی ہے، سب سے پہلا ایمان بھی انہی کا ہے اپنی قوم میں. اچھا، تو کیا دنیا میں کوئی بھی اللہ کو دیکھ سکتا ہے، اللہ کا دیدار کر سکتا ہے؟ اس ٹاپک پر تو ہم اینڈ میں بات کریں گے، آخر میں. ٹھیک ہے، ابھی ہم جو باتیں ضروری ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ہم اس میں ضرور شامل کریں گے کہ کیا دنیا میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے. تو اب یہاں پر پہلے سب سے پہلے سمجھیے، پچھلی آیت سے ہم سمجھتے ہیں، جو ہم نے پچھلی آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 42، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے چھٹکارا پانے کے بعد وادی سینا میں آ کر آباد ہوئے، جہاں انہیں ہر طرح کی آزادی بھی حاصل تھی اور ہر طرح کی ان کو آسانیاں بھی میسر تھیں.
مصر میں ہی آپ نے اپنے قوم کو بتا دیا تھا کہ جب وہ آزادی کی نعمت سے سرفراز کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک جامع مکمل کتاب عطا فرمائیں گے جس میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے واضح ہدایات ہوں گی۔ اب وہ کتاب عنایت کرنے کے لیے آپ کو کوہ طور پر طلب کیا گیا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ یہ مدت جو پہلے 30 اور پھر 40 روز کر دی گئی، تمام مشاغل سے آپ الگ تھلگ ہو کر یاد الہی میں بسر کریں تاکہ ذکر و فکر سے روح و قلب کو وہ قوت و توانائی حاصل ہو جائے جس سے وہ اس بارے گراں کو اٹھا سکیں۔ اور پھر مزید ہم نے پیچھے یہ بھی پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جبل طور پر روانہ ہونے لگے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں ضروری ہدایات دی۔ آپ کو اپنے قوم کے مزاج کا علم بھی تھا، اس لیے آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ خصوصی حکم دیا کہ اگر ان کی غیر حاضری میں کوئی بھی یا کسی قسم کا بھی فتنہ اور فساد برپا کریں تو آپ ان کا ساتھ نہ دیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام اگرچہ نبی ہیں، نبوت کے منصب پر فائز ہیں، لیکن پھر بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے تابع ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ جب 40 روز کی مدت پوری ہو گئی اور ذکر الہی سے قلب و روح میں کلام الہی سننے کی توانائی پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی۔ جب کلام کی لذت رگو پے میں سرایت کر گئی تو دل میں متکلم کے شوق دید کا طوفان امڈ آیا اور عرض کی، اے سراپے مالک و مختار، اب آپ ازراہ لطف و کرم اور اپنی مہربانی سے اپنا دیدار عطا کر دیجئے۔ ربی، اے میرے رب، اے میرے مالک، اے میرے پالنہار، ارنی، مجھے دکھا دیجئے، انظر الیک، ایک نظر میں آپ کو دیکھ لوں، ایک جھلک میں آپ کی دیکھ لوں، مجھے اپنی ایک جھلک دکھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قالا لن ترانی، قالا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لن آپ جانتے ہیں کہ یہ مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے اپنے صیغے کو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جب مستقبل کے لیے آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا، گا گی گے استعمال کرتے ہیں، تو یہاں ترجمہ بھی تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، دونوں معنی آپ لے سکتے ہیں۔ اگر دیکھ سکو گا معنی لیں گے، دیکھ سکو گے، ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، تو اس کا معنی یہ لیں گے کہ فوری طور پر ابھی دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ آخرت میں دیکھنا تو ہے۔ یہ لن کا استعمال صرف دنیا کے لیے ہوا ہے، یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نفی کی گئی ہے، لن اس لیے استعمال ہوا ہے، ورنہ بہت سی متواتر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آخرت میں دیدار الہی کی سعادت سے فیضیاب ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن میں بھی یہ بات بیان کی اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کے دیدار میں محو ہوں گے یا محو دیدار ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کیا ہے۔ یہ موضوع، یہ ٹاپک نیا بھی ہے اور یہ ٹاپک منفرد بھی ہے، اس لیے میں نے یہاں پر ایک ہی آیت تلاوت کی ہے، جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آیات ریپیٹڈ ہوتی ہیں، وہاں پر ہم زیادہ آیات بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میقات کا معنی بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ میقات اردو میں آپ کس کو کہتے ہیں؟ حج کے لیے بھی میقات مقرر ہے نا، کہ وہاں سے احرام آپ کا باندھ لینا لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں میقات سے مراد مقررہ وقت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آپ کو آفر دی گئی تھی کہ آپ تشریف لائیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حاضری کا وعدہ تھا، اس لیے وعدنا باب مفعلہ استعمال فرمایا جو دو فریقوں کے درمیان ہوتا ہے۔ آیت نمبر 42 میں ہم نے پڑھا ہے نا، وعدنا، ایک واو تو ظاہر اور کے لیے ہے نا، یہ صیغہ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، ٹھیک ہے؟ کسی واسطے کے بغیر کلام فرمایا، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا دوسرا موقع ہے، کہ ٹھیک ہے؟ پہلے موقع کا ذکر سورہ طٰہٰ میں ہے، جب آگ لینے گئے تھے اور رسالت سے سرفراز ہوئے اور بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واسطے سے ہو، فرشتے کے ذریعے سے ہو یا دل میں ڈال کر وحی کے ذریعے سے ہو، تو یہ تو ہر نبی سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو آپ وحی کہتے ہیں، تو پھر لازمی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت تو نہیں ہوئی۔ خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کسی واسطے کے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہوا، اسی لیے ان کو کلیم بھی کہا جاتا ہے۔
اور موسیٰ علیہ السلام کی یہی وہ خصوصیت ہے جس کا ذکر بخاری شریف میں ہے کہ قیامت کے دن لوگ آپ کے یعنی اس خصوصیت کا ذکر کر کے آپ سے سفارش اور شفاعت کرنے کی درخواست بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا۔ خیر، آپ کو ساتھ ساتھ کچھ اصلاحی طور پر کہ ہماری اصلاح ہو، اور دوسروں کے جیسے کچھ یونانی وغیرہ یا کچھ فلسفی یا کچھ دہریہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے عقائد کو یا ہماری نسلوں کے عقائد کو بگاڑنا چاہتے ہیں، تو میں ان فلسفیوں کے عقائد سے جو لوگ متاثر ہیں ان سے یعنی مخاطب ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ یہاں سے کیا مراد لیتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وہ لوگ یہاں سے مراد یہ لیتے ہیں کہ وہ ایسا کلام تھا، ایسا کلام مراد ہے جس میں نہ لفظ تھے نہ آواز۔ تو اب ذرا یہ بات بتائیں کہ یہاں ایسی کیا بات موجود ہے کہ جب اللہ نے کلام کیا تو وہاں کوئی لفظ ہی نہیں تھے، کوئی آواز ہی نہیں تھی، کون سا کلام تھا پھر؟ اچھا یہ بتائیے، اس سے کوئی پوچھے جا کر کہ آپ بتائیں تو صحیح کہ بھیا ذرا بھلے مانوس لوگوں یہ بتاؤ کہ تمہیں قرآن مجید کی کس آیت یا حدیث شریف سے یعنی کون سی حدیث سے تم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن مجید نے تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلام کا لفظ استعمال فرمایا اور ندا کا بھی؟ تو تم لوگوں نے یہ نتیجہ کہاں سے نکال لیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہ اس میں کوئی لفظ ہے نہ کوئی آواز ہے؟ اپنی طرف سے خواہ مخواہ لوگوں کا عقیدہ بگاڑنے کے لیے۔ اور کچھ ایسے منکر کہیں یا کافر کہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے کلام کرنے سے مراد یہ ہے کہ کلام نفسی ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ لیکن اب ذرا آپ سوچئے تو صحیح کہ وہ جو کلام نفسی ہے جو دل میں ہوتا ہے وہ تو سنائی نہیں دیتا، اور وہ تو گونگوں کے دل میں بھی ہوتا ہے جو گونگے ہوتے ہیں۔ اسے آپ سوچ، فکر اور ارادہ وغیرہ تو کہہ سکتے ہیں، مگر الفاظ کے نکلے بغیر کلام کیسے بن جائے گا؟ وہ سوچئے۔ بس یہی بات کہہ سکتے ہیں کہ شیطان جب حملہ آور ہوتا ہے تو انسان کو ایسا پاگل بنا دیتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی کیا مطلب ایسی اللہ تعالیٰ کی شان میں باتیں کرتا ہے کہ کوئی قدر ہی نہیں پہچانتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو بولنے سے معذور قرار دے کر گونگوں کے برابر نعوذ باللہ کر دے، ٹھیک ہے؟ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ اور بہت سے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کو بھی اللہ کا کلام نہیں مانا، بلکہ اس بات پر محدثین کو مارا پیٹا، ان کو سزائیں دیں، کہا کہ نہیں قرآن جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ مخلوق ہے۔ تو ان لوگوں نے قرآن کو مخلوق بھی کہہ دیا۔ تو آپ ہر طرح کے ایسے عقیدوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہمیں عقیدہ یہی رکھنا چاہیے صحیح العقیدہ ہونے کے لیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ باقی رہے گا، اس پر عمل جو ہے کرنا ضروری بھی ہے، اور قرآن مخلوق نہیں ہے۔ لیکن اسی بات پر کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، امام احمد بن حنبل کو بہت زیادہ یعنی زد و کوب کیا گیا، سزائیں دی گئیں۔ وہ بیچارے بار بار ایک سوال کرتے تھے، مسلسل ان کا ایک سوال تھا کہ بتاؤ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہاں فرمائی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان کہ بتاؤ کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، بتاؤ کس حدیث میں ہے، اس کے ثبوت کے لیے حدیث پیش کرو۔ لیکن نہیں، وہ تو بس محض فلسفیوں کے دماغ کی خرابی سے بس دین کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ محض فلسفیوں کے دماغ کی خرابی سے دین کبھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو کلام اللہ کو مخلوق کہنے والے اور اسے اللہ کی صفت نہ ماننے والے یا صفت ماننے کے منکر آخر وقت تک یہ مطالبہ پورا نہیں کر سکے اور نہ کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال احمد بن حنبل پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے، انہوں نے سزائیں برداشت کر لیں لیکن کلام اللہ کا مخلوق ہونا قبول نہیں کیا، وہاں پر انہوں نے سیرنڈر نہیں کیا۔ آگے چلتے ہیں۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ، یہاں پر فرمایا کہ جب میں پہاڑ پر تجلی فرماؤں تو آپ دیکھیے گا کہ اگر یہ مشاہدہ کروا کر موسیٰ علیہ السلام کی آپ دلجوئی بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی تسلی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی فرمائی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا کوئی برداشت تو کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام یہ بات معلوم کر لیں، ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو یہاں پر دیکھا تو جا نہیں سکتا۔ یہاں پر عبدالسلام بن محمد کی تفسیر سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مشاہدہ کروا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلجوئی فرمائی، ٹھیک ہے؟ اور وہ فرماتے ہیں تاکہ وہ درخواست قبول نہ ہونے پر دل گیر نہ ہوں،
دلگیر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں رنجیدہ نہ ہوں، افسردہ نہ ہوں۔ فلما تجلا، تجلا میں یہاں پر آپ کو بتاؤں یہ باب تفاعل سے ہے، جلا یجلو جلوتن، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہے ظاہر کرنا، پردہ ہٹانا، اور یہاں تجلا ہے یعنی ظاہر ہوا، ٹھیک ہے۔ دکن یہ مصدر ہے، دکا یا دکو باب نصرہ سے، دکا کا اصل میں ہوتا ہے نا، دکا کا، تو وہ کیا کرتے ہیں ایک کاف کو دوسرے میں مدغم کر دیتے ہیں، جیسا کہ سورہ والفجر میں آپ نے پڑھا ہوگا اذا دکت الارض دکن دکا۔ اسی طریقے سے سورہ حاقہ میں فرمایا وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا، اور اردن دکاہن اس زمین کو بھی کہتے ہیں جو برابر اور ہموار ہو۔ تو یعنی جب رب تعالیٰ پہاڑ کے لیے ظاہر ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام اس جلوے کو جب دیکھا کہ اس جلوے نے پہاڑ کو زمین کے برابر کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جلوہ تو بہت دور کی بات ہے، پہاڑ کی حالت دیکھنے کی تاب بھی نہیں لا سکے بلکہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق قال سبحانک، فرمانے لگے کہ آپ تو پاک ہیں کہ آپ کو میں دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، آپ کو دنیا میں کوئی دیکھ سکے اس بات سے بھی پاک ہیں آپ، اور میں توبہ کرتا ہوں اس بات سے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کو دیکھنے کی درخواست کرنے لگ پڑا۔ امام مجاہد جو تابعی بزرگ ہیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس بات سے توبہ کی، کیا کہا؟ تب تو الیک، اس بات سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ دنیا میں دیدار الہی کا سوال کروں۔ اور اسی تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تعظیم و جلال و عظمت کی خاطر ایسا کہا کہ اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو جو دنیا میں جو بھی دیکھے گا وہ مر جائے گا، یعنی وہ تاب نہیں لا سکتا، دیکھ کر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، یعنی آپ پر اور آپ کی عظمت و جلال پر، یا اس پر کہ کوئی آپ کو قیامت سے پہلے دیکھ نہیں سکتا، ان سب پر یعنی میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے بزرگی دی کہ فرشتے کے بغیر خود کلام فرمایا، ان کو شوق ہوا کہ دیدار بھی کروں، اس کی برداشت نہ ہوئی، تو اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے، لیکن کہاں؟ اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں، آخرت کی دنیا میں، آخرت کی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا رکھی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو دیکھتے ہیں یا اللہ کو انہوں نے دیکھا ہے، تو یقیناً وہ کسی شیطان کو دیکھتے ہیں جو ان کو یہ بتا دیتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ان کا الہ ہے یا خدا ہے۔ کیونکہ اب اگر بعد والے غیر نبی کو یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے تو کیا وہ نبی سے اس کا مقام بڑھ گیا؟ کیا وہ اللہ سے کلام تو کر نہیں سکتا؟ دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ سوچ لیں آپ خود نا اس کا جائزہ لے لیا کرے، قرآن کی روشنی میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا، صحیح اور غلط کی خود اتنی تمیز انسان کے اندر آ جائے گی۔ اللہ نے یہ صلاحیت ودیت کی ہے ہر انسان کے اندر۔ اور ہمیں آخرت پر اللہ تعالیٰ کے دیکھنے پر یقین رکھنا بھی ضروری ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو سارے مومن دیکھیں گے، لازمی دیکھیں گے، ضرور دیکھیں گے، یہ یقینی دیکھنا ہوگا۔ وہاں پر اللہ کا دیکھنا یقینی دیکھنا ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب ان آیات مبارکہ میں اپنے لیے سبق نکالیں کہ ہمیں بھی اپنے رب کے دیدار کا شوق رکھنا چاہیے، کہ ہم اپنے رب کے دیدار کر سکیں، اپنے رب کے دیدار کو دیکھ سکیں، دیدار کو حاصل کر سکیں قیامت کے دن، جس دن بہت سے لوگ اپنے رب کا دیدار کریں گے، اس کا نظارہ کریں گے۔ تو ہمیں بھی شوق رکھنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے مالک کا دیدار کریں، اس سے محروم نہ رہیں۔ اس کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اپنے دیدار کی لذت سے محروم نہیں کیجیے گا، آپ بھی ہمیں اپنے دیدار، اپنے کلام کی لذت سے سرفراز فرمائیے گا۔ ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ آپ شوق پیدا کر دیں کہ ہم آپ کے دیکھنے کی، دیدار کی تڑپ رکھیں اور اس کی دعا کریں۔ اب آئیے بخاری شریف کی حدیث شریف دیکھتے ہیں۔ بخاری شریف ہے اور باب بھی دیکھیے کون سا ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، حدیث نمبر ہے 6507، اور باب ہے جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتے ہیں۔
حدیث قدر ڈیٹیل میں ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا مختصر کر کے سنانا چاہتی ہوں. جو شخص اللہ سے ملنے کو دوست رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو دوست رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا. اور ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج رضی اللہ تعالی عنہن نے عرض کیا کہ مرنا تو ہم بھی پسند نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ملنے سے موت مراد نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہے کہ ایماندار آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی یعنی اس کی رضا اور اس کے یہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے. اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے اللہ سے ملاقات اور اس کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے ہوتی ہے. اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے یا ہو جاتا ہے، اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں. اور جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے. اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے. وہ اللہ سے جا ملنے کو ناپسند کرنے لگتا ہے، بس اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند فرماتے ہیں. تو یہ بات ہے، یعنی اللہ سے ملاقات کا آپ شوق رکھیں. اور ظاہر ہے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اور بعض امہات المومنین بھی موت سے ڈرتی تھی، اور موت سے ظاہر ہر ایک کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ موت ایک ظاہر ہے ایک انجانی سی اور نامانوس سی ایک شے ہے. تو اس سے ظاہر ہے ڈرتا تو ہے، ہر کوئی ڈرتا ہے، نیک بھی ڈرتے ہیں، گناہگار بھی ڈرتے ہیں، مسلمان بھی ڈرتے ہیں. لیکن اللہ سے ملاقات اور چیز ہے اور موت کا ڈر اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ سے ملاقات کا شوق بھی رکھیں اور دعا بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور دیدار کا ایک کہنا چاہیے کہ امید بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنے دیدار سے فیضیاب کیجیے گا، محروم اور دور نہیں کیجیے گا. آمین. اب رہی بات کہ اللہ کا دیدار قیامت کے دن کیسے کریں گے، تو اس کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے. امام بخاری نے بھی اور دیگر بھی محدثین نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرنے کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ہوں گے، رش ہوگا، ہم اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی آسان انداز میں صحابہ کو سمجھا دیا، اور صحابہ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو بھی سمجھا دیا. فرمایا کہ جب چاند نکلتا ہے تو چاند کو دیکھنے میں تم میں سے کیا کسی کو دشواری ہوتی ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ نہیں، یعنی ہر ایک اپنے اپنے گھر سے چاند کو دیکھ لیتا ہے، اور کوئی دھکم پیلم نہیں ہوتی نا کہ کوئی کسی کو دھکا دے رہا ہے، کوئی گرا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اچک رہا ہے، کرسی رکھ رہا ہے، کیسے دیکھوں چاند کو؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. آرام سے آپ دیکھ لیتے ہیں، اپنے گھروں سے دیکھ لیتے ہیں، گھر کی کھڑکیوں سے دیکھ لیتے ہیں، دروازوں سے دیکھ لیتے ہیں، سڑک سے دیکھ لیتے ہیں، گاڑی چلتے دیکھ لیتے ہیں، اور چھتوں سے دیکھ لیتے ہیں. ایک دن کا چاند بھی ہوتا ہے جسے ہم ہلال کہتے ہیں، اسے بھی اپنے چھتوں سے دیکھ لیتے ہیں، پہاڑوں سے دیکھ لیتے ہیں، آسانی سے دیکھ لیتے ہیں. ہر ایک جو جہاں ہوتا ہے وہاں سے چاند کو دیکھ لیتا ہے. بالکل اسی طرح سیم اپنے رب کا دیدار بھی آسانی سے ہر کوئی جنتی اپنے رب کا دیدار اپنے گھروں سے کر سکے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور بن دیکھے رب پر اپنے ایمان لانے کی، یقین رکھنے کی، اور ان باتوں کو آگے پہنچانے کی توفیق دے. قرآن مجید کو صحیح طور پر صحیح طریقے سے پڑھنے کی، اس پر ایمان اور یقین رکھنے کی، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے تھوڑے کو بہت کر دے، ہمارے کھوٹ کو دور کر دے، ہمارے عمل کو خالص کر دے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول و منظور فرما کر ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت نصیب عطا فرمائے.